وہ قادیانی ہو تو اگر تو وہ والدین جو اس کو پیسے دیں کیا اس کے پیسے سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا سکتا ہے آسان الفاظ میں کہ صدقہ یا زکوٰۃ؟ اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں اس میں اصولی بات یہ ہے کہ ملکیت بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ صدقہ قبول نہیں فرماتے تھے یا صدقے میں سے نہیں کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی ایک لونڈی تھی، اس لونڈی کو کسی نے صدقے کا گوشت دیا تو وہ پکا رہی تھی، تو آپ تشریف لائے تو آپ نے کھانا طلب فرمایا تو انہوں نے کوئی اور سالن آپ کو دیا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ جو گوشت پک رہا تھا، انہوں نے کہا جی وہ تو صدقہ ہے اور آپ صدقہ تناول نہیں فرماتے۔ آپ نے فرمایا لک صدقۃ ولی ہدیۃ، کہ وہ تمہارے لیے صدقہ ہے اور میرے لیے ہدیہ ہے، یعنی ملکیت بدل گئی ہے۔ ایک بندے نے ایک بندے کے پیسے دینے ہیں، اس نے پیسے دے دیے اسے دوسرے کے چوری کر کے، پیسے تو چوری کے ہیں لیکن اب وہ اس کا مالک وہ بن گیا، اس نے اس کو مالک بنا دیا ہے، اب اس کے لیے وہ چوری کے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے والدین کافر ہوں تو ظاہر ہے اس کو وہ مال دیتے ہیں تو انہوں نے اس کو مالک بنا دیا ہے، تو اب اس کو جس بھی تصرف میں چاہے لا سکتا ہے، اس میں سے زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے، اس میں سے کوئی صدقہ بھی کر سکتا ہے، کسی بھی تصرف میں لا سکتا ہے، اس لیے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بہت شکریہ حضرت۔ دوسرا سوال بھائی صاحب ہے کراچی کے، انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا سے حضرت انہوں نے کہا کہ خیر بھی کافی پھیلی، لیکن انہوں نے کہا جو میں نے شر محسوس کیا کہ جب بعض اسپیکرز ایسے ہیں کہ جن کو ہم سنتے ہیں وقتی طور پہ ہمارا خون بھی جوش مارتا ہے اور ایمان تازہ بھی ہوتا ہے، لیکن جب ہم ریسرچ کرنے میں جاتے ہیں تو اکثر ان کی جو باتیں ہیں وہ پوری کی پوری امت سے ہٹ کے ہوتی ہیں، بعض اوقات روایات جھوٹی بیان کر دی جاتی ہیں، اور بعض جگہوں پہ وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یوتھ کو وہ کام کرنے کی تلقین کرتے ہیں جو کسی صحابی یا تبع تابعین سے بھی وہ عقیدہ ثابت نہ ہو۔ اب ایسی صورتحال میں کیسے بچا جائے کہ وہ کہتا ہے کہ میری یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ ان اسپیکرز کو سن کے بعض خون جوش بھی مارتے ہیں، ایمان اوپر جاتا ہے، لیکن جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک باطل عقیدہ پیش کر رہے تھے، تو اس میں بچا کیسے جائے اس فتنے سے؟ دیکھیں پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ منعم علیہ لوگوں کا راستہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب جو منعم علیہ لوگ جن پر انعام کیا گیا وہ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین ہیں۔ تو جو چیز تواتر سے امت میں رائج ہے اسی کو اجماع امت ہے۔ اجماع امت ایک حجت ہے، یعنی اگر ایک چیز پر کوئی قرآن کریم میں کوئی نص نہ بھی ہو، اس پر امت کا اجماع ہو جائے، امت اس پہ اکٹھی ہو جائے تو یہ بذات خود حجت ہے۔ تو جو لوگ اس طریقے کی فکر پہناتے ہیں کہ وہ ایک اپنا چھوٹا پن ظاہر کرنے کے لیے یا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں ایک نئی بات کر رہا ہوں، اور وہ پوری امت سے ہٹ کر ایک فکر دینے کی کوشش کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کا علم راسخ ہوتا تو وہ اس سوچ کو نہ اپناتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ ساتھ دعوت کے ساتھ ساتھ حکمت دعوت سے واقف ہوتے تو پھر بھی وہ یہ کام نہ کرتے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر بندے کا ایک دائرہ کار ہے، یعنی ایک عام بندہ ہے، اسے کیا پڑھی ہے کہ وہ ان لوگوں کی کتابیں پڑھے گا۔ اب مثلاً آپ دیکھیں، یہ آج کل رات کو میں دیکھ رہا تھا ایک اشتہار آیا ہوا تھا، یزید کے حق میں 2 کتابیں آئی ہیں۔ اب ایک عام بندے کو کیا ہے، کیا اس کے لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کافی نہیں ہیں کہ حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے؟ کیا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کافی نہیں ہیں حضرت امام حسین کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے؟ ہاں جی، تو اس کو کیا پڑھی ہے کہ وہ خام کا ان چکروں میں پڑے؟ تو عام بندے کو یہ چاہیے کہ وہ صالحین کا جو راستہ متواتر آ رہا ہے اس کو اختیار کرے۔
وہ جو بندہ ہے، کسی بندے کو حق نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ کچھ بیان کرتا ہے تو بندہ کہے جی میں جا کے اسے قتل کر دیتا ہوں، تجھے قتل کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو اپنی سطح پر اس کو سمجھا یا اس کے خلاف ریٹ کر دے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ دین میں بگاڑ پیدا کرتا ہے تو عدالت کا دروازہ کھلا ہے، آپ ریٹ کر دیں۔ لیکن ہر بندہ اپنی سطح تک جواب دہ ہے کہ جو تو کر سکتا تھا وہ تو نے کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو پھر میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ سوشل میڈیا نے اس میں خیر بھی ہے، اس میں شر بھی ہے۔ علامہ اقبال نے نا یورپ کے بارے میں ایک بات کہی ہے، وہ میں نے امت مسلمہ کے روز و زوال میں اس کو ذکر کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یورپ کے دو پہلو ہیں۔ یورپ کا ایک پہلو یہ ہے کہ یورپ میں بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، عیاشی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ تحقیق کرتے ہیں ایک کام پہ اور کمال کی تحقیق کرتے ہیں۔ ہم نے ان کی عیاشی کو لے لیا، ان کی تحقیق کو چھوڑ دیا۔ اس طریقے سے سوشل میڈیا میں بھی خیر اور شر ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں پر شر کو زیادہ قبول کیا جاتا ہے اور خیر کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس لیے عام بندے کو جو چاہیے کہ جو دیکھیں، حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا جو عقیدہ ہے نا، مجھے اس لیے صداقت کا یقین ہے کہ تمام اولیاء اللہ ہمارے عقیدے سے تھے۔ اب اولیاء اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں عطا فرمائیں جن پر حق کو بے نقاب کر دیا، تو جس پر امت کے جمیع اکابر صالحین، یہ جو امت کی پیروی کرنی ہوتی ہے نا، اس کو آبا پرستی نہیں کہتے۔ یہ بھی ایک نئی مصیبت ہے۔ لوگ ہم کہتے ہیں جی، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ آبا پرستی۔ او بھائی، آبا پرستی نہیں ہے۔ آبا پرستی یہ ہے دلیل کے مقابلے میں کسی اپنے بزرگ کی بات ماننا، یہ آبا پرستی ہے۔ اور بندہ کسی اپنے بزرگ کی بات اس لیے مانے کہ اس کا دین میں جو فہم ہے وہ مجھے حاصل نہیں ہے، اس لیے میں اس کو فالو کرتا ہوں، یہ آبا پرستی نہیں ہے، یہ طریقے صالحین ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ صالحین کے طریقے پر چلے، اور خام خواہ وہ دیکھیں کہ پہلے ایک کپڑا پھاڑنا پھر اسی مہارت سے رفع کرنا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ پڑھا ہی کیوں ہے؟ جس بندے کا تو فیلڈ ہے نا، اس نے مختلف مذاہب کو پڑھنا ہے، وہ تو پڑھے گا۔ عام بندے کو کیا واسطہ ہے؟ اپنا کیوں یقین خراب کرتا ہے؟ اس لیے اس بندے کو چاہیے کہ وہ ان سے بچے اور صالحین کے طریقے پر چلتا رہے۔ جناب اچھا حضرت، فتنوں کے بارے میں ایک خاتون ہے، وہ سوال کرتی ہیں، وہ کہتی ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دور میرا، پھر میرے بعد والوں کا، پھر اسی حدیث کو ایک حدیث کوٹ کرتی ہے کہ اس کے بعد والا جو ہر آنے والا دور ہوگا وہ پہلے سے زیادہ پرفتن اور منحوس دور ہوگا۔ اس پہ تھوڑا سا وضاحت فرما دیں کہ میرے بعد اور میرے بعد والوں کا یہ کس طبقے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ یہ دور خیر والا ہے، اس دور تک خیر غالب رہے گی، اس کے بعد پھر فتنے۔ دیکھیں، پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تین جو ادوار ہیں وہ سراپا خیر تھے۔ مراد یہ ہے کہ حضرت امام حسین بھی تو خیر القرون میں ہی قتل شہید کیے گئے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مابعد ادوار کی نسبت ان میں خیر غالب ہوگی۔ اب ظاہر ہے جس دور میں صحابہ پائے جاتے ہیں یا تابعین پائے جاتے ہیں یا تبع تابعین پائے جاتے ہیں تو وہ دور ہوگا نا ایسا۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ آپ پہلے دور کے ساتھ تقابل کر لیں۔ آپ آج سے جن کی عمر کوئی 50-40 کے لگ بھگ ہے، 20-25 سال پیچھے چلے جائیں، اس وقت جو سیاستدان تھے کیا آج کے سیاستدان وہ ہیں؟ اس وقت جو علماء تھے کیا آج کے علماء وہ ہیں؟ اس وقت لوگوں میں جو مروت پائی جاتی تھی جو کیا آج کل وہ پائی جاتی ہے؟ یہ تو ایک واضح سی بات ہے۔ مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے، ایک مرتبہ ہم صحیح بخاری پڑھ رہے تھے تو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام سرخسی کا ذکر فرمایا۔ امام سرخسی ایک بہت بڑے فقی امام تھے اور ان کو قید کر لیا بادشاہ نے کسی وجہ سے، تو ان کے شاگرد نا وہ ایک گنبد نما کمرے میں ان کو قید کیا گیا۔ تو اس وقت علم کی طلب تھی، اس وقت مقصود ڈگری نہیں تھی، اس وقت مقصود علم تھا۔ جب سے مقصود ڈگری ہوئی ہے نا تو علم کی برکتیں اٹھ گئی ہیں، تو وہ آ جاتے، اوپر آ کے بیٹھ جاتے، وہ نیچے سے بولتے جاتے، وہ لکھتے جاتے۔ تو انہوں نے نیچے سے جو بولا، انہوں نے اوپر بیٹھ کے جو لکھا، وہ المبسوط للسرخسی کے نام سے شائع ہوا، کوئی کم و بیش 20-22 جلدوں میں اب بھی شائع ہوتا ہے۔ اچھا، پیر صاحب نے ہمیں یہ بات بتائی
پھر فرمانے لگے بڑے عاجزی سے فرمانے لگے یہ تھے عالم دین، اب لوگ ہمیں بھی عالم دین کہتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا ذرا ڈرتے ڈرتے، میں نے کہا حضور آپ تو بھی عالم دین ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا علم دیا، ایک دور آئے گا لوگ ہمیں بھی عالم دین ہی سمجھیں گے، حالانکہ بخدا ہماری ان سے کوئی نسبت نہیں ہے، سمجھے؟ نہ وہ حسن میں رہیں مستیاں، نہ وہ عشق میں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہیں مستیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، اب نہ وہ طالب علم ہے نہ وہ اساتذہ ہیں۔ تو ہر چیز میں زوال آتا ہے، اس لیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ سرکار نے فرمایا میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، پھر بعد والا ہے، پھر بعد والا ہے، درجہ بدرجہ جو ہے۔ اس لیے تو سرکار نے فرمایا، ایک مرتبہ آپ نے پوچھا کہ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا۔ فرمایا میرا کیسے، ہم پر تو انبیاء پر تو وحی آتی ہے۔ عرض کی پھر ہمارا۔ فرمایا آپ کا کیسے، تم تو میرے پاس بیٹھتے ہو، تم تو نزول وحی کے منظر دیکھتے ہو۔ پھر انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول کس کا؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے اور جو دیکھ کر مانیں گے، مفہوم یہ ہے، تو جو سن کر مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تھوڑے عمل کو بھی بہت زیادہ کر کے قبول فرمائے گا۔ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ ہمیں اگر یعنی ہم تھوڑا سا بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ اس کا اجر دیتا ہے، اس لیے کہ ہم بڑے اس زمانے میں ہیں جو بہت پیچھے ہے۔ یہ اور اس تناظر میں اور کوئی بات ہے؟ جی حضرت، اسی تناظر میں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اب جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس میں تھوڑے عمل پہ بھی اللہ رب العزت اجر دے۔ بعض اوقات حضرت وہ خاتون کہتی ہیں کہ کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ میں ایسی سوسائٹی یا فیملی کا پریشر برداشت نہیں کر سکتی کہ جہاں مجھے خیر کی بات کہنی ہوتی بھی ہے، میں اپنے بڑوں کی روایات سے ڈر کے وہاں چپ ہو جاتی ہوں، تو پھر مجھے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ میں منافقت کی طرف تو نہیں جا رہی، اگر میں اس پہ مر گئی تو کیا میں منافقت کی موت تو نہیں مروں گی؟ ایک بات یاد رکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے نا، وہ انسانی کمزوریوں کو خوب سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانی کمزوریوں کو خوب سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی ان کمزوریوں کو بھی ایک حدیث پاک میں بڑی مشہور حدیث ہے، سرکار نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ فذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو بندہ کوئی برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اسے طاقت سے روک دے، اگر ایسا نہیں کر سکتا پھر زبان سے روکے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا پھر دل میں برا جانے۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، یہ منافقت نہیں ہے، یہ منافقت نہیں ہے، یہ بندے کی ایک کمزوری ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ملوذ خاطر رکھا ہے۔ یہ تو اس لیے دیکھیں پھر اس کا پھر آپ نے فرمایا اگر وہ اسے زبان سے بھی برا نہیں کہہ سکتا پھر اسے دل سے برا جاننا۔ اب دل سے برا جاننے کا مطلب کیا ہے، یا طاقت نہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ مجھے کچھ کہے تو میں اس کو تھپڑ مار دوں، اور وہ بندہ کوئی اللہ کی بغاوت کرے اور میں اسے کچھ نہ کہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مجبور نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں ایک بندہ کچھ کر نہیں سکتا نا، اندر سے کڑتا رہتا ہے، تو یہ کم سے کم ایمان ہے۔ اور اگلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ ایک داعی کو چاہیے کہ دعوت اس طرح دے کہ وہ سوچے کہ اس کا مثبت نتیجہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا، یعنی مزید شک پھیلا دینا، مزید لوگوں کو دور کر دینا، مزید نفرتیں پھیلا دینا، یہ کم ظرفی ہوتا ہے، یہ داعی کا کام نہیں ہوتا۔ اس لیے اس صورتحال میں بندہ اس تناظر میں اس بات کو حل کر سکتا ہے۔ جی اچھا حضرت، اس میں ایک لڑکے نے سوال پوچھا، ان کا تعلق ہے کہ پی ٹی ایف آباد سے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے میں حرام ریلیشن میں تھا، پہلے میں کسی حرام ریلیشن میں تھا، کسی خاتون کے ساتھ میرا تعلق تھا، آسان لفظوں میں کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے ہدایت دی تو میں نے اس خاتون کے ساتھ تعلق ختم کیا، اور اب مجھے پتہ یہ چلا کہ وہ خاتون اور لڑکوں کے ساتھ ویسے معاملات میں پڑی ہوئی ہے،
تو کیا مجھے شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ میں دوبارہ اس سے رابطہ بحال کر کے اسے یہ سمجھانے بجھانے لگ پڑوں گی یہ جو تو کام کر رہی ہے یہ جائز نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس چیز کو ناپسند فرمایا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے تو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی غیر محرم سے بات کرے۔ ایک مجبوری تو الگ چیز ہے نا، مطلب ایک استاد ٹیچر مرد ہے، اسٹوڈنٹ خاتون ہے، ڈاکٹر ہے، یہ تو ایک مجبوری ہے روٹین میں، یعنی جب اس بندے نے اس سے بات کی تو اس نے پہلا ناجائز کام تو خود کر دیا، اور پھر اس کے بھٹکنے کا بھی امکان دوبارہ موجود ہے، یعنی اس کے فتنے میں مبتلا ہونے کا بھی امکان دوبارہ موجود ہے۔ وہ یہ کرے کہ وہ اور طریقہ اختیار کرے اس کے، یعنی کسی رشتہ دار سے، کسی بھائی سے، والد سے وغیرہ وغیرہ، تو برائی سے وہ روکے، لیکن وہ برائی کو خود برائی سے نہ روکے، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر ایسا ہو، فرض کریں کوئی ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر اور اس خاتون کا کوئی نہیں ہے، کوئی اس کا بڑا محرم نہیں ہے، تو پھر وہ اس کو ایک شائستگی کے ساتھ اس کے لیے، جیسے استرار میں نہیں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، ایک بندہ بھوک سے مر رہا ہے تو وہ شراب پی کے بھی اپنی جان اس کو چاہیے کہ بچائے، پھر استرار کی حالت میں وہ اس کی کچھ بہتری کا سامان کر سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت جب کوئی اس کا آپشن موجود نہ ہو۔ جی اچھا حضرت، اللہ رب العزت کے حوالے سے جب مختلف اسپیکرز کو، یہ بھی خاتون ہیں سوال کرنے والی، سوال سے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم مختلف اسپیکرز کو جو سوشل میڈیا پہ مشہور ہیں تو دو ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں، ایک کو سنتی ہوں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اتنا سخت ہے کہ میں جتنی مرضی نیکیاں کر لوں، اسلام غالب نہیں آ رہا دنیا میں تو مجھے پھینٹی ہی پڑنی ہے، یا میرے مرنے کے بعد مجھے اللہ دوزخ میں پھینکے گا چاہے میں جتنی مرضی کوشش کر لوں۔ ایک طبقہ وہ ہے، اس کو سن کے ایسے لگتا ہے کہ میں جتنے مرضی حرام کام کر لوں تو ان کے بقول کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو ہم ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ اس حوالے سے حضرت قرآن اور سنت اور صحابہ کے اجماع سے عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ اعتدال کا دین ہے، اسلام دین اعتدال ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ اسلام کے مزاج کو ایک لفظ میں بیان کرو، ایک تاجر ہے نا، اس کا ایک مزاج ہے، اس نے اپنے پرافٹ کو نہیں بھولنا، تاجر کا ایک سیاستدان ہے نا، اس کا ایک مزاج ہے، اس نے اپنی سیاست کو کبھی نہیں پیچھے چھوڑنا۔ دین کا بھی ایک مزاج ہے، دین کا ایک لفظ وہ کیا ہے؟ وہ لفظ ہے اعتدال، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنا دیا، اعتدال والی امت۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دونوں چیزوں کو بیان فرمایا ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اور پھر اگلی بات میں یہ عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ماں سے بڑھ کے اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اس میں بھی کوئی کلام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ غفور ہے، اس میں بھی کوئی کلام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا مطلب کیا ہے اس کا پتہ ہمیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ سے چلتا ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی نہیں اللہ کی صفات کو سمجھتا۔ اگر غفور الرحیم کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی کرتے جاؤ میں بخشا جاؤں گا، تو سرکار سے بڑھ کر تو کوئی نہیں سمجھتا نا اس بات کو۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ اللہ کی رحمت کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، لیکن اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوکھ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام ڈرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، خشیت الہی میں ڈرتے رہتے ہیں، اہل بیت اعظام ڈرتے رہتے ہیں خشیت الہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے، اس کی رحمت جو ہے وہ اس سبقت رحمتی علی غضبی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے رحمان یا رحیم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا باغی بن جائے۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور وہ حدیث پاک جو ہے بڑی مشہور حدیث پاک ہے
کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی بندے کی بخشش محض اپنے عمل سے نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت سے ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی؟ فرمایا میری بخشش بھی اس وقت ہوگی جب میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے بندے کو چاہیے کہ عبادت کرے، کیونکہ عبادت نہ کرنا بغاوت ہے، عبادت نہ کرنا بغاوت ہے۔ بندے کو چاہیے کہ عبادت کرے، لیکن وہ اللہ کی نعمتوں کا بدلہ عبادت سے نہیں دے سکتا، وہ تو ایک نعمت کا بدلہ عبادت سے نہیں دے سکتا۔ نہیں تو وہ یہ یقین جانے کہ میری بخشش میری رب کی رحمت سے ہوگی، لیکن عبادت میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میرے عبد ہونے کا تقاضا ہے کہ میں اپنے رب کو سجدہ کروں، اپنے رب کی بندگی کروں۔ اس لیے وہ جو کہتے ہیں نا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید دونوں کی درمیانی کیفیت کا نام ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے اور اللہ کی عذاب سے ڈرتا رہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اس لیے یہ دونوں سوچیں افراط اور تفرید پر مبنی ہیں۔ یہ جو سوچ ہے نا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں، ہم سب سرکار کی رحمت کے امیدوار ہیں، سرکار کی شفاعت کے امیدوار ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سرکار کے فرامین کے ساتھ بغاوت کرنی شروع کر دیں، ہم سرکار کے احکامات کے ساتھ بغاوت کرنی شروع کر دیں، یہ تو مطلب نہیں ہے نا اس کا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ بندہ سرکار کے طریقے کو اپنائے، لیکن اپنے عمل کو اپنی نجات کے لیے کافی نہ سمجھے، بلکہ یہ یقین جانے کہ میری بخشش اس وقت ہوگی جب میرے رب کی رحمت مجھے تھام لے گی۔ اور وہ کیا ہے کہ ساحل کی طرف دیکھ نہ سفینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ بندہ جب اپنے نظریات میں الجھے نا تو وہ اسوہ حسنہ کو اپنا آئیڈیل بنائے۔ بندے پر جب خیالات خلط ملط ہو جائے نا، وہ سرکار کے اسوہ حسنہ کو، آپ کے صحابہ کرام کو، آپ کی اہل بیت اعظام کو اپنا آئیڈیل بنائے، اور پھر سمجھے کہ میں جو کر رہا ہوں کیا میں اس طریقے سے ہٹ تو نہیں گیا، ورنہ تو جس بندے کے دل میں جو آئے گا وہ کہتا رہے گا۔ ایک کسوٹی ہوتی ہے نا، کسی چیز کو پرکھنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے نا، وہ کسوٹی جو ہے وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتی ہے۔ بندہ شکم مادر میں ہوتا ہے، بندے نے نہیں بھی مانگا ہوتا، اللہ اسے وہ کچھ دے دیتا ہے جس کا بدلہ یہ پوری زندگی نہیں اتار سکتا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنا اسلام اپنا تعارف وہ کراتا نا، پہلے رب العالمین کہہ کے کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمت کے حوالے سے کرواتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اعتدال جو ہے نا اس پہ رہنا چاہیے، افراط اور تفریط سے بچنا چاہیے۔ جی خواتین حضرات ہیں، زیادہ خواتین وہ میرج کورٹ میں جا کر خلا لے لیتی ہیں، ان کے جو خاوند ہیں ان تک نوٹس بھی نہیں پہنچتا، تیسرے خلا پہ انہیں ڈگری مل جاتی ہے، وہ دوسری جگہ جب نکاح کرتی ہے، کیا دین میں اسلام کے مطابق ہے یا غیر اسلام کے مطابق؟ بہت اکثر زیادہ بات دیکھیں، بات یہ ہے اس میں بھی فقہا کی آراء مختلف ہے کہ خلا جو ہے وہ فسخ نکاح ہے یا خلا جب عورت دعویٰ کرے تو قاضی اس سے تفریق کروائے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی تھی خلا کے لیے، آپ نے پھر اس کو یعنی جج کیا کہ یہ ویسے تو نہیں خام کا مطالبہ کر رہی، تو بعد میں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو آپ نے پھر اس کے شوہر کو بلا کے اس کو طلاق دلوائی تھی۔ فرض کیجئے گا آپ دوسرے فقہا کی بات مان لیں جو کہتے ہیں قاضی جدائی کروا سکتا ہے، لیکن قاضی جو ہے وہ خامد کو سنے بغیر جدائی نہیں کروا سکتا، اس طرح خلا نہیں ہوگا جب تک وہ اس کا شوہر جا کے وہاں پر اپنا موقف پیش نہ کرے، یک طرفہ فیصلہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ جی اچھا حضرت، یہ اسلام میں صحابہ اور خلفاء میں کیا کوئی فرق ہے؟ اللہ اکبر، یہ آپ نے بڑا اعلیٰ سوال کیا ہے۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ صحابی کون ہوتا ہے اور طلقاء کنہیں کہا جاتا ہے۔
طلقاء جو ہے نا، طلقاء کا لفظ، اس کا لفظی معنی ہے آزاد۔ جب مکہ فتح ہوا تو وہ سارے مجرم بیٹھے ہوئے تھے آپ کے سامنے، اور وہ ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں اب سرکار کیا اعلان کرتے ہیں، ہمیں کیا سزا ملتی ہے۔ تو اس وقت سرکار نے فرمایا فَاذْهَبُوا وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، چلے جاؤ تم آزاد ہو۔ اس طلقاء کی وجہ سے نا، لفظ جو طلقاء آپ نے بولا، فتح مکہ پر یا اس کے بعد اسلام لانے والوں کو طلقاء کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا طلقاء صحابی نہیں ہے؟ کیا طلقاء صحابی نہیں ہے؟ سوال یہ ہے، کیا صحابہ اور طلقاء اور ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ کرام میں درجات مختلف ہیں، صحابہ کرام میں درجات مختلف ہیں۔ اگر ایک صحابی ابتدا میں اسلام لایا، وہ السابقون الاولون کہلاتے ہیں، ان کا مقام سب سے اونچا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو عشرہ مبشرہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، ان کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں، اس کے بعد پھر اصحاب بدر ہیں، پھر اصحاب احد ہیں، پھر وہ صلح حدیبیہ والے ہیں، یعنی صحابہ کے درجات مختلف، لیکن صحابی سارے ہیں۔ یعنی اگر ایک اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرما دیا، ابھی آپ کی تدفین مبارک نہیں ہوئی، اور کوئی بندہ جا کے سرکار کی زیارت کرے تو وہ صحابی ہے کہ نہیں، اس میں بھی اختلاف ہے۔ لیکن چلے آپ علی سبیل التنزل آ جائیں۔ بھائی صحابی وہ ہوتا ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ جس بندے نے حالت ایمان میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان لاتے ہوئے سرکار سے ملاقات کی یا سرکار کی زیارت کی۔ ملاقات اس لیے اگر کوئی نابینا چلا گیا تو وہ بھی صحابی بن جائے گا۔ ملاقات سے مراد ہے سرکار کہیں تشریف فرما ہو، بندہ وہاں پہنچ جائے، ایمان لاتے ہوئے، ہاں جی، ایمان سرکار پہ لاتے ہوئے یا وہاں ایمان لائے، ٹھیک ہے نا، یعنی ایمان لانے کے بعد اس کی ملاقات ہو۔ اچھا، سرکار کسی سواری پر سوار ہیں، کوئی بندہ جا کے وہاں ساتھ کھڑا ہو گیا، اس کی بھی ملاقات ہو گئی۔ تو بھائی جو بندہ ایمان کی حالت میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرے اور ایمان کی حالت میں ہی فوت ہو جائے، جو بندہ یہ کہتا ہے نا جو مرتد ہو گیا پہلے کیا تھے، وہ خدا کے بندے صحابی کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ وہ حالت ایمان میں فوت ہو۔ یہ کیسی جہالت ہے کہ پہلے کیا تھا، یہ پہلے تو صحابی تھے، وہ خدا کے بندے صحابی کیسے تھے؟ جب صحابی کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ وہ حالت ایمان میں دنیا سے جائے تو وہ کیسے صحابی تھے؟ اب مجھے بتائیے جو طلقاء تھے کیا وہ سرکار پر ایمان نہیں لائے تھے؟ تو وہ کیوں صحابی نہیں تھے؟ یہ غیر اسلامی تقسیم ہے، جیسے قادیانی کرتے ہیں، یہ تشریعی نبی ہے، وہ ذلی نبی ہے، یہ بروزی نبی ہے، عقل یار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ یہ خود ساختہ تقسیمیں کرتے ہیں اپنا معافی ضمیر کو ثابت کرنے کے لیے۔ ایک صاحب نے اسی تناظر میں مجھ سے ایک بات کہی، اگر میں آیت بولوں تو مجھے یاد کرانا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جو لوگ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے ان کا اسلام قبول نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، آپ فرما دیں کہ جو فتح کے دن ایمان لائے ان کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس نے یہ کہا قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا مجھے ایک بات بتا۔ پہلی بات یہ ہے، میں اسی سے جواب دیتا ہوں کہ جو بندے فتح مکہ کے دن اسلام لائے کیا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا ایمان قبول کیا کہ نہیں؟ کیا وہ بعد میں عہدوں پر فائز نہیں کیے گئے سرکار کی طرف سے؟ ان کا ایمان قبول کیا نا۔ میں کہا اس کا اگلا جملہ ہے وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور انہیں مہلت نہیں دی جائے گی، ان کو تو مہلت دی گئی، تو پھر یہ فتح مکہ والے کیسے ہو گئے؟
میں نے کہا اس سے پہلی آیت پڑھیے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں وہ فتح کدھر ہے اگر تم سچے ہو۔ تو سرکار کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ لوگوں میں مکے کو فتح کر لوں گا، تو مشرکین کہتے تھے وہ فتح کدھر ہے؟ او بھائی یوم الفتح قیامت کا دن ہے، فتح کا معنی ہوتا ہے کھلنا، اس میں ساری حقیقتیں کھل جائیں گی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لوگوں قیامت آئے گی، وہ کہتے تھے آتی کیوں نہیں ہے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، ایسے وہ قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے۔ تو میں نے اسے کہا یہ اس سے مراد فتح مکہ نہیں ہے، اس سے مراد قیامت کا دن ہے، اور یوم الفتح قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس لیے میرے بھائی طلقاء بھی صحابی ہیں، جو طلقاء کو صحابی نہیں مانتے وہ اہل سنت کے مشرب پر نہیں ہیں، وہ کسی اور کی بولی بولتے ہیں۔ کیا آپ کسی نے سوال کرنا ہو اسی پر سوال کروں گا، اسی پر بیٹھ کر نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ کرنے پہ اسی پر سوال ہو گیا ہے، آپ کریں۔ ایک سوال بہت زیادہ سننے میں آتا ہے نا کہ مختلف لوگ جو ہیں نظریے کے وہ یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ کیا اہل بیت جو ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد ہیں، کیا وہ صحابہ کرام سے افضل ہیں؟ اس بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھنا، جو افضلیت ہوتی ہے نا، افضلیت ایک ہوتی ہے جزوی افضلیت، جزوی فضیلت، ایک ہوتی ہے کلی فضیلت، ٹھیک ہے؟ اس معنی میں کہ وہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا خاندان ہے، سرکار کا خون ہے، اس فضیلت میں کوئی ان کا شریک نہیں ہے، لیکن یہ کلی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں فضیلت کا معیار نسب نہیں ہے۔ اگر فضیلت کا معیار نسب ہوتا نا تو پھر حضرت فاطمہ کا مرتبہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اونچا ہوتا، کیونکہ حضرت فاطمہ کے والد آخر امام الانبیاء ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد نبی نہیں تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جس وقت اہل بیت کرام نے خود صحابہ کرام کو پیچھے نمازیں پڑھ لی ہیں تو ہمیں اہل بیت کے مشرب کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور حضرت علی جو فرماتے امام احمد بن حنبل اسے پتہ نہیں کتنی مرتبہ لے کے آئے ہیں اس روایت کو، کہ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ جو مجھے کہے گا کہ ابو بکر سے افضل ہے تو میں اس کو مفتری کی حد لگاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے دیکھیں ایک بات آپ یاد رکھیں، ہر چیز کو پیمانوں سے تولا نہیں جاتا۔ آپ کی محبت اولاد کے ساتھ الگ ہوتی ہے، شیخ کے ساتھ الگ ہوتی ہے، استاد کے ساتھ الگ ہوتی ہے، دوستوں کے ساتھ الگ۔ صحابہ کرام بھی اہل بیت کا احترام کرتے تھے باوجود اس کے کہ ان کا جو مقام اور مرتبہ امت میں مسلم ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ سرکار کا خون ہونے کے ناطے اس وصف میں کوئی ان کا شریک نہیں ہے۔ لیکن اوورآل جو افضلیت ہے، اور پھر میں اگلی بات بھی کروں یار، باتیں یہ بات جو کرے گا اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کون ہو۔ اگر تو وہ اہل سنت سے کہتا ہے تو پھر اسے اہل سنت کے عقائد سے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے عقائد کی ایک کتاب دکھا دیں جس میں صحابہ کرام کی افضلیت کا ذکر نہ ہو۔ داتا صاحب جیسے بندے کشف الماجوب صوفیہ بھی اس چیز کو بیان کرتے ہیں۔ داتا صاحب جو کہتے ہیں افضل الخلق بعد الانبیاء ابو بکر ہیں، افضل الخلق، اب بشر نہیں خلق، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم اہل بیت کے خادم ہیں، ہم ان کے قدموں کی خاک بن جائیں، ان کے قدموں کی خاک مل جائے، ہم اسے اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیں۔ اللہ ہمارا حشر نشر اہل بیت کے قدموں میں کرے، اور جس بندے کے دل میں اہل بیت کا نفاق ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن اہل بیت کا مشرب یہ نہیں ہے جو ان لوگوں نے اختیار کر لیا ہے۔ میں نے حضرت علی والی کتاب میں ایک چیپٹر قائم کیا ہے کہ امت کے بعد نزاعی مسائل میں حضرت علی کا مشرب کیا تھا، اس کو ذرا آپ دیکھنا، میں نے وہاں اہل بیت کے طریقوں کو بیان کیا ہے کہ یہ اہل بیت ہے۔ اچھا حضرت، یہ کرسی پہ نماز پڑھنے کے حوالے سے کیا
طریقہ کار ہے اس حوالے سے؟ کچھ سجدہ لوگ گاہ ہیں کو اوپر لانا کیسا؟ یہ سجدہ کرنے کی جو جگہ ہے، یہ سجدہ گاہ کو جو اوپر لانا وہ کیسا ہے، اس حوالے سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ کرسی پر نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب ایک بندہ زمین پہ بیٹھ کے پڑھنے پر قادر نہ ہو یا اسے بہت زیادہ تکلیف ہو، ٹھیک ہے، وہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھتے تو نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لو، اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، لیکن اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق قائم رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے تو آپ اتنا جھک جائیں، اگر اتنا جھک سکتے ہیں، سجدہ کرنا ہے تو اتنا جھک جائیں، اس سے زیادہ، لیکن نیچے سے کوئی چیز اٹھا کے اوپر نہیں کرنی، اس میں تکلف ہے، اس میں تکلف ہے، اور ہر وہ چیز جس میں تکلف پایا جائے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں۔ اس میں مقصد حل نہیں ہوتا۔ ہاں جی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوئے نا اپنے ہاتھ بھی آگے کر لیتے ہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھیں اور رکوع کے لیے تھوڑا جھکیں، جتنا وہ جھک سکتا۔ اگر ایک بندہ یہاں تک جھک سکتا ہے تو وہ رکوع کے لیے اتنا جھک جائے، سجدے کے لیے اتنا، اگر وہ بندہ یہاں جو کہ یہاں تک سکتا ہے رکوع کے لیے اتنا جھک جائے، سجدے اس طریقے سے وہ کرے، اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں ہے۔ تو کوئی چیز نیچے سے اٹھا، اس لیے جو اوپر وہ تختہ بنا ہوتا ہے اول تو نہیں بننا چاہیے، کرسیوں پر جو بنا ہوتا ہے نا وہ نہیں بننا چاہیے۔ اچھا، ممکن ہے ان کو بیٹھنے میں کچھ سہولت ہوتی ہو وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ہے کہ اس پر وہ سجدہ نہیں کر سکتے، سجدہ وہ جتنا اشارے سے کر سکتے ہیں اتنا ہی کریں۔ جی اچھا حضرت، ایک سوال ہے کہ کسی اسپیکر کو یہ کہتے ہوئے سنا سوشل میڈیا پہ کسی لڑکے نے کہ آپ جتنے مرضی عابد ہوں، آپ نیکی کے کام جتنے مرضی کر لیں، لیکن سیاسی طور پہ جب تک اسلام غالب نہیں آتا تو عین ممکن ہے کہ وہ آپ کی عبادات اللہ رب العزت منہ پہ دے مارے اور وہ ساری عبادت جو ہے وہ ضائع جائے۔ اس حوالے سے اجماع امت یا اہل سنت کے عقائد کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں اہل سنت یا کسی اور فرقے کی یا مکتبہ فکر کی بات نہیں ہے، اس میں اصولی بات ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ اس بندے نے وہ کیا جو وہ کر سکتا تھا۔ اب ہمارے اختیار میں یہ تو نہیں ہے کہ ہم پریزیڈنٹ کو تبدیل کر دیں یا وزیر اعظم کو تبدیل کر دیں، ہمارے اختیار میں یہ ہے کہ ہم یہاں تک اسلام کے نظام کو لوگوں کو بتا سکتے ہیں، وہ بتائیں کہ بھی اسلام اس طریقے سے ریاست چلانے کا حکم دیتا ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ اسلام سے ٹکراتی ہیں۔ تو ہر بندہ جو ہے یہ مت کہیے کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو میری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اتنا ہی حکم دیتا ہے جتنی اس میں طاقت ہوتی ہے، اصولی بات ہے۔ اس لیے وہ بندہ اپنی سطح تک جتنا اسلام کے پیغام کو پھیلا سکتا ہے پھیلا دے۔ وہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو نتائج ہوتے ہیں نا، نتائج یہ بندے کے ذمے نہیں لگائے اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اس کا مکلف، یہ انبیاء کی ڈیوٹی بھی نہیں تھی کہ تم نے لازمی طور پہ لوگوں کو مسلمان کرنا ہے۔ انبیاء کا منصب بھی کیا تھا؟ فَحَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ، میرا پیغام تم نے پہنچانا ہے۔ بندے کا کام پیغام پہنچانا ہے، ڈیڑھ سال دل پھیرنا بندے کے ذمہ نہیں ہے، اللہ نے اس کا مکلف ہی نہیں کیا۔ ایک بندہ اگر اخلاص سے لگا رہے، فرض کریں کوئی اللہ تعالیٰ کے نبی کتنے گزرے جن پر ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا پوری زندگی میں، تو کیا وہ یہ کہیں گے کہ ہماری زندگی فضول گزر گئی ہے؟ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کے نبی کامیاب نہیں ہوئے تھے، وہ اسلام کو نافذ نہیں کر رہے، وہ دین کے مزاج کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی بعثت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم نے لازمی طور پہ لوگوں کو اپنا قائل کرنا ہے، ان کی ڈیوٹی تھی بلاغ، قال الرسل الا البلاغ، اور اللہ تعالیٰ کے ہر نبی نے اللہ کا پیغام ایسے پہنچا دیا جیسے پہنچانے کا حق تھا۔ ان کو آرے سے چیر دیا گیا لیکن وہ اپنا پیغام پہنچانے سے رکے نہیں ہیں، اس لیے یہ کنسیپٹ غیر اسلامی ہے۔
اچھا حضرت، مختلف دینی جماعتیں، سیاسی جماعتیں جو کام کر رہی ہیں، آگے ان کے ورکرز میں یا یوتھ میں بہت بڑا مسئلہ پایا جاتا ہے کہ وہ جب دعوت دیتی ہیں تو ان کا جو لہجہ مناظرانہ یا بحث مباحثے کی طرف ہوتا ہے. تو ایک دائی کو کیسا ہونا چاہیے؟ دائی کی صفات کیسی ہونی چاہیے کہ وہ کیسے اللہ رب العزت کا پیغام آگے امت؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بات جو ہوتی ہے نا، اس میں ایک بندے کی کمزوری ہے کہ اس میں نا وہ شدت آ جاتی ہے. اس لیے سچی بات یہ ہے کہ بندے کو مناظر نہیں ہونا چاہیے، بندے کو دائی ہونا چاہیے. دائی جو ہوتا ہے نا، وہ بندے کو لاجواب نہیں کرنا، وہ بندے کو لاجواب کرنا کمال نہیں سمجھ. لاجواب کرنے کا کیا ہے؟ ایک مولوی کے لیے کسی عام بندے کو لاجواب کرنا کیا ہے؟ ایک اصطلاح بول دے بندہ ختم ہو جائے. کیا ہے؟ دائی کا کام ہے قائل کرنا. بے شک اس کی اپنی انسلٹ برداشت کر لیں. وہ نا اس نے کہا کہ تیری داڑھی کے بال افضل ہیں یا میرے کتے کی دم کے بال ہیں. وہ صوفی تھا نا، شیخ جمال الدین تھے نا، صوفی تھا، نقشبندیہ سلسلے کے. تو انہوں نے تیش میں انہوں نے کہا اگر میں اپنے رب کی بندگی کر کے اپنے رب کو راضی کر لوں تو میری داڑھی کے بال اچھے ہیں، اور اگر میں اپنے رب کو راضی نہ کر سکوں، تیرا کتا تو بھی راضی کیے رکھے تو پھر تیرے کتے کی دم کے بال اچھے. یار فریدہ ورنہ بازی لے گئے، اٹھ یار منائیے، یار فریدہ اٹھ یار منائیے ورنہ بازی لے گئے. تو اس لیے ایک دائی کو نا اپنی توجہ، جیسے ایک مریض ہوتا ہے نا، مریض وہ تو ڈاکٹر کو بھی کبھی برا بھلا کہہ دیتا ہے، لیکن اچھا ڈاکٹر اس کے برے بھلے کو مائنڈ نہیں کرتا. اچھا جو قرآن کریم میں کہا گیا ہے، فلا اللہ کا باقی النفس کا اللہ یکون مومنین. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ یہ ہے دائی. میں کہا یہ جب ایک بیٹا، ماں کا بیٹا بگڑتا ہے نا، تو ماں صرف اسے سمجھانے کی فارمیلٹی پوری نہیں کرتی، ماں اندر سے کڑتی رہتی ہے. دائی اندر سے کڑتا رہتا ہے کہ یار یہ لوگ کیوں نہیں مانتے. تو دائی جو ہوتا ہے نا، وہ ایک مفکر ہے، اس کا ایک جملہ ہے، وہ کہتا ہے دعوت یک طرفہ طور پر خیر خواہی کا نام ہے، اور یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ جو مجھ پہ زیادتی کرے میں اس کے ساتھ بھلا کروں. ٹھیک ہے؟ یعنی وہ اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ یا اللہ اگر یہ سچے ہیں تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دے. لیکن سرکار جو ہیں ان کے غم میں ایسے ہیں جیسے اپنی جان پر کھیل جائیں گے. یہ اخلاص ہے، یہ کمال اخلاص کا بیان ہے. ٹھیک ہے؟ تو ایک دائی کو نا مناظرانہ چیزوں سے بچنا چاہیے. لاجواب بستی کر دینا کسی کی، یہ کوئی کمال نہیں ہے. انسلٹ کر دینا کوئی کمال نہیں ہے. ایک بندہ جو بندہ میں نے وہاں پر بھی یہ بات کہی تھی کہ ایک بگڑے ہوئے بندے کو معذور جاننا کہ اس کو بات سمجھ نہیں آئی، یہ بھی سرکار کی سنت ہے. اس لیے ایک دائی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اپنی دعوت کو الگ فرقہ نہیں بنانا چاہیے. اچھا، یہ اسی سے ریلیٹڈ جو لاسٹ میں آپ نے حضرت بات کی، ایک بھائی صاحب ہیں نام تو وہ نہیں اپنا بتانا چاہ رہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جب دین کی طرف آیا قرآن پڑھ کے، تو دین کی طرف میں نے آیا تو میں نے مختلف ٹاپکس پہ جب یوٹیوب پہ سرچ کرنا شروع کی، اس پہ حضرت وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کنڈیشن ہو گئی ہے میری کہ یوٹیوب پہ ہر بندہ جو وائرل ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ طریقہ اسلام کا ایسے ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے ایسے ہونا چاہیے، تیسرا کہتا ہے ایسے ہونا چاہیے، چوتھا کہتا ہے ایسے ہونا چاہیے. تو اتنے زیادہ اختلاف کی وجہ سے اب میں دہریہ ہونے کے قریب آ گیا ہوں کہ اگر کوئی اسپیکر مشہور ہے تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مولویوں کی غلطی ہے، مولوی کہہ رہے ہیں کہ فلاں کی غلطی ہے، سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ دوسری پارٹی کی غلطی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ایک تو امت میں اتنا بگاڑ، اور اگر ہر بندہ اسلام کو نیا چہرہ دے رہا ہے تو اس کا تو مطلب ہے کہ پھر اسلام کی وہ سچائی حقانیت تو وجود میں ہی، اب میرے دل دماغ میں یہ شک آنے لگ پڑے، اور مجھے اس چیز پہ ندامت بھی ہوتی ہے، اور میں کوستا بھی ہوں اپنے آپ کو کہ مجھے اللہ اس فتنے سے بچا دے. تو اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ حضرت کیسے میں بچوں، کیونکہ ہر اسپیکر جو یوٹیوب پہ وائرل ہے وہ نیا نظریہ پیش کر رہے ہیں، اور اینڈ پہ اب میرا یہ رزلٹ ہو گیا کہ میں دہریہ ہونے کے قریب دیکھیں پہنچ گیا. بات یہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت پر قائم رکھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اختلاف صرف دین میں نہیں پایا جاتا، اختلاف ہر جگہ پایا جاتا ہے. کیا سیاستدانوں میں اختلاف نہیں ہے؟ آپ نے سیاست کو ملکوں کو چھوڑ دیا کہ یہاں سیاستدان اختلاف کرتے ہیں.
ہر پارٹی دوسری پارٹی کو کیا کہتی ہے؟ غدار وطن ہے، سکوٹ رسک بن گیا ہے. کیا آپ نے چھوڑ دیا ہے؟ ڈاکٹروں میں اختلاف نہیں ہے، کس شعبے میں اختلاف نہیں ہے؟ اب آ جائیں دین کی طرف. میرے بھائی کچھ چیزیں دین کی بنیاد ہیں جن پر کفر اسلام کا مدار ہے، جن پر نصوص وارد ہیں، ٹھیک ہے، واضح احکامات ہیں، ان میں کسی بندے کا اختلاف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جب ایک بندہ عقائد قطعیہ کو مانتا ہے، یہ کبھی ہم بتائیں گے انشاءاللہ عقائد قطعیہ کیا ہوتے ہیں، اور ایک بندہ جب مسلمان ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، وہ کس چیز کو مانے. ٹھیک ہے. ایک بندہ جب لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جناب اگر میں مسلمان ہو بھی جاؤں گا تو وہ اس کو کافر کہتا ہے، وہ اس کو کافر کہتا ہے، تو پھر میں کدھر جاؤں گا؟ میں تو پھر ویسے کا ویسے. میں کہتا ہوں بڑی سمپل سی بات ہے، جو عقائد قطعیہ ہیں، جو قرآن و سنت اجماع امت سے بالکل ثابت ہیں، ان کو مان لو. جو تاریخی باتیں ان کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نا. ایک بندے کو پتہ بھی نہ ہو کہ فلاں جنگ، مطلب یہ ہے کہ وہ فلاں بندہ کیسا تھا، مروان کا اس نے نام نہیں سنا ہوگا، تو یہ چیز یہ کم علمی اس کی نجات کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی. ٹھیک ہے. تو باقی جو مباحث ہیں نا تاریخی، ان کی تو کوئی دین میں اہمیت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بیسک چیزوں کو مانے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے راہ ہدایت مانگتے ہوئے اپنے طور پر وہ سمجھنے کی کوشش کرے. نماز اس کو یعنی وہ جس طریقے سے اس کو سمجھ آتی ہے حدیث پاک کی روشنی میں، ٹھیک ہے، اگر وہ کسی کو فالو نہیں کرنا چاہتا، یا وہ یہ بھی دیکھ لے کہ جن بندوں نے حقیقت کو پا لیا ہے وہ کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، اس طریقے سے پڑھنا شروع کر دے. ٹھیک ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایسی چیزیں ہیں نا کہ آپ نے نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، یہ مبادیات دین میں سے نہیں ہے. مبادیات، اگر کوئی بندہ جس بھی طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو ہم اسے کافر نہیں کہیں گے. ہم یہ کہیں گے اچھا یہ جو فقہا کے اختلاف ہے نا عبادات میں، یہ اصل میں صحیح اور اصح کے اختلاف ہیں، یہ تو غلط اور صحیح کے اختلاف بھی نہیں ہے. اچھا. ہاں، یہ راجی اور ارجح کے اختلاف ہیں. یہ یہاں حضرت معذور کے ساتھ ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے فلاں طریقے سے وہ نماز قبول ہی نہیں ہوگی، فقہا کا جو عقیدہ ہے وہ یہ نہیں رہا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ فسادی لوگ ہیں، یہ فسادی لوگ ہیں، یہ فساد پیدا کرتے ہیں. مجھے آپ بتائیے کہ ائمہ اربعہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، کیا ہم نے کبھی ان کے بارے میں کوئی بدگمانی کی؟ نہیں. یہ جو اماموں کی جو فقہی اختلاف ہوتے ہیں نا، یہ جو ہوتے ہیں کہ بھئی میں جس روایت پہ عمل کرتا ہوں، جو امام ابو حنیفہ جس پہ عمل کرتے تھے، وہ فلاں کی نسبت زیادہ صحیح ہے، غلط وہ بھی نہیں ہے، وہ فلاں کی نسبت زیادہ صحیح ہے. اسی لیے سرکار نے فرمایا میری امت کا اختلاف رحمت ہے. اور یہ کہہ دینا کہ اس کی نماز ہوئی نہیں، یہ تو جہالت ہے یار، یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے امت کا، یہ تو امت کا طریقہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ان لوگوں کا المیہ ہے جن کا علم میں رسوخ نہیں ہوتا، اور جن کا مقصود اپنی انفرادیت دکھا کے نا لوگوں میں مشہور ہونا ہوتا ہے، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. ورنہ دیکھیں ابن حجر جو ہیں حیتمی، وہ خود شافعی ہیں، شافعی المسلک. اور جب وہ امام ابو حنیفہ، یہ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، امام ابو حنیفہ پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، شافعی المسلک ہیں، امام ابو حنیفہ پہ کتاب لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ابن حجر حیتمی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی جب رفع یدین کرتے تھے، جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دربار مزار پہ حاضر ہوتے تھے تو وہاں رفع یدین نہیں کرتے تھے. کہتے مجھے صاحب مزار سے شرم آتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی سنت کو بدل دیا تھا، نہیں 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 نہیں، سنت کو نہیں، انہوں نے وہاں یہ فرض کر لیا کہ یار ان کی دلیل مجھ سے زیادہ صحیح ہوگی. تو یہ بڑے لوگوں کی سوچ ہے. کچھ لوگ سننے میں آتا ہے کہ نظریہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، ان کے جو استاد محترم ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، جو حضرت حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو وہ یہ کہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے، امام ابو حنیفہ ان کو شاگرد ہونے کے باوجود ان کی تعلیم کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس کے بارے میں آپ نے دیکھیں امام، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال کئی طریقوں سے کیا جاتا ہے. کہتے ہیں جی کہ فقہ کا نام فقہ جعفری کیوں نہیں رکھا پھر؟ تو امام جعفر صادق بھی تو کسی کے شاگرد تھے، وہ امام باقر کے شاگرد تھے، آپ نے نام فقہ باقری کیوں نہیں رکھا؟
وہ امام زین العابدین کے شاگرد تھے، آپ انہوں نے نام فقہ زینی کیوں نہیں رکھا؟ دوسرا سوال، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صرف امام جعفر صادق کے نہیں بلکہ امام باقر کے بھی شاگرد تھے، ٹھیک ہے؟ امام ابو حنیفہ کے اور بھی سینکڑوں استاد تھے، ٹھیک ہے؟ تو امام ابو حنیفہ نے دیکھیں فقہ کے جو اصول ہیں نا وہ امام ابو حنیفہ نے مرتب کیے ہیں، اس لیے ان کو فقہ حنفی اس کو نام دے دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو باقی یہ ہے کہ یہ تو ان کا ایک دلیل ہے نا کہ امام جعفر صادق، وہ ان کا کہنا ہے نا، ثابت تو نہیں ہے نا بات۔ اگر امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ روایت پایا استدلال کو پہنچتی کہ امام جعفر صادق رفع یدین کرتے تھے یا وہ آخر دم تک کرتے رہے، ٹھیک ہے، یا یہی روایت ہے کبھی ہے، تو وہ کیوں اس کو اختیار نہ کرتے؟ اس لیے میرے بھائی یہ فقہی اختلاف ہے، میں رفع یدین نہیں نہ کرتا، امام شافعی کرتے ہیں، ان کے امام احمد بن حنبل کرتے ہیں، بخدا میں نے کسی کی نماز کے بارے میں کبھی بدگمانی نہیں کی، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک دلیل پر ہے، میں بھی ایک دلیل پر ہوں، میرے نزدیک حناف کی دلیل کبھی ہے، ان کے نزدیک اپنی دلیل کبھی ہے۔ اس چیز کو اس پس منظر میں لینا چاہیے، یہ کفر اسلام کے اختلاف نہیں ہے، فقہی اختلاف، یہ صحیح اور اصح، راجح اور ارجح کے اختلاف۔ بہت شکریہ حضرت، انشاءاللہ اللہ پاک جزائے خیر دیجیے، آپ لوگوں کو آپ نے بڑا وقت دیا، دعا فرمائیں۔ جی راج، الحمدللہ یہ جو پروگرام ہے انشاءاللہ یہ پہلے اور تیسرے اتوار کو عصر کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔